أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 268 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر پر جانے سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ آیت بذات خود میری بہت فیوریٹ ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ آیت، اور میں بہت ساری کوششوں، بہت ساری ریڈنگ، بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد بھی اس آیت کے بارے میں مکمل طور پر ادراک حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ پڑھا اس آیت کو، لیکن میں اس کی مکمل ڈیپتھ میں جانے سے قاصر ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت کی آیات، قرآن کریم، دین اسلام وہ گہرا سمندر ہے کہ جس میں جتنا ڈوبتے چلے جائیں اتنا آپ جتنی گہرائی میں جائیں گے اتنا علم میں اضافہ تو ہوگا، لیکن نو ون کین سے کہ وہ کنارے تک پہنچ گیا یا وہ بالکل آخر تک پہنچ گیا، اسے سارا علم مل گیا، کیونکہ قرآن کریم، دین اسلام بہت ہی زیادہ وسعت والا دین ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کی ایک بھی آیت آپ لے لیں، میں آپ کو تفسیر بیان کر دوں گی، اور میں ہر دفعہ ہی تفسیر بیان کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں اس کو آسان کر کے بتانے لگی ہوں، میں آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں گی، اور جتنا مجھے علم ہوگا میں صحیح معنوں میں آپ تک پہنچانے کی اللہ کے حکم سے کوشش کروں گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں اس طرح نہیں کہہ سکتی کہ میں جو پڑھا رہی ہوں، میں جتنا قرآن سیکھ چکی ہوں وہ میرے لیے کافی ہے۔ میں اور پڑھنا چاہتی ہوں، میں اور سمجھنا چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے توسط سے میرے اپنے علم میں بھی بارہا اضافہ ہوتا ہے، جب میں لیکچر پریپیئر کرتی ہوں اور جب میں دوبارہ قرآن مجید کھولتی ہوں اور پڑھتی ہوں۔ حالانکہ بہت دفعہ ریویژن میں آ چکی ہیں آیات، لیکن جتنی دفعہ پڑھوں کم ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس آیت کی تفسیر پر جانے سے پہلے تھوڑی سی ریالٹی پہ بات ہو جائے۔ میری اور آپ کی، ہماری سب کی زندگی ایسی ہی ہے کہ دین اسلام گہرا سمندر ہے، ہم محبت کرتے ہیں، محبت شو کرنے کے لیے، محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم دین کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ ہماری نیتوں کو قبول فرمائے، لیکن بہرحال دین اسلام کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہماری زندگی بھی کم ہے۔ ہمیں چاہیے اپنی پوری زندگی صرف کر دیں علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ علم اور حکمت میں بیسیکلی کیا فرق ہے؟ عقل میں بیسیکلی کیا فرق ہے؟ یہاں پر واضح ہوا کہ حکمت جس کو دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، جسے حکمت دے دی گئی تو اسے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی عطا کر دی گئی، اور عقل والے ہی نشانیاں قبول کرتے ہیں، عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ کون سی حکمت؟ حکمت کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلے چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ حکمت کی تعریف بہت زیادہ بیان کی گئی بہت سارے علماء نے۔ قرآن کریم میں جہاں کسی نبی کا ذکر آیا اور پھر اس کے ساتھ حکمت کی بات آئی تو مراد نبوت بھی آئی وہاں پر، لیکن عام بندے میرے اور آپ کے جیسے نعوذ باللہ ہم نبی نہیں ہیں، تو اگر حکمت کی بات آ گئی یہاں پر مراد اگر کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اگر قرآن کریم میں ان سے مراد ساتھ لکھا گیا، ساتھ مذکور ہوا
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے مراد حکمت سے مراد نبوت بھی ہے. لیکن ہم عام طور پر بات کریں میرے اور آپ کے جیسے لوگ، تو ہمارے لیے حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ، یہ میں نے کنکلوژن نکالا ہے بہت سے لیسنس کا، اور یہ مکمل ڈیفینیشنز، مکمل پوائنٹس نہیں ہیں. اس کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں، جتنی ڈیپتھ میں جائیں اتنا ہی کم ہے. لیکن بہرحال جو پوائنٹس میں نے اکٹھے کیے ہیں، جمع کیے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. سب سے پہلے حکمت عقل اور فہم کو کہتے ہیں، شعور کو کہتے ہیں، ادراک کو کہتے ہیں. کسی چیز کے بارے میں عقل سے فیصلہ کرنا، جاننا، سمجھنا، اس کو مکمل طور پر اسے حکمت کہا جاتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل بھی کیا جائے. کیا کہا میں نے؟ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ ابھی میں نے آیت کے آغاز میں کہا تھا. تو کیا بیسک فرق ہے؟ یہی کہ علم کس چیز سے مبنی ہے اور حکمت کس چیز پہ مبنی ہے. دیکھیں، علم کے معنی تو آگے ہی ہیں، جاننا ہے. یعنی علم انسان کی شخصیت کا نظری پہلو ہے. انسان جو سیکھ رہا ہے، جو حاصل کر رہا ہے، جس کے بارے میں آگہی، ادراک حاصل کر رہا ہے، وہ علم ہے. اور حکمت اس علم کو کہا جاتا ہے جس پر عمل بھی ہو. یعنی کہ حکمت کا تعلق عملی پہلو سے ہے اور علم کا نظری پہلو سے. ٹھیک ہے، تو حکمت کے بارے میں ہم نے دوسرا پوائنٹ سیکھا، حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل بھی کیا جائے. اور پوائنٹ نمبر 3، حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں. معرفت کے معنی پہچاننا، وہ اپنی خودی کی ذات ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں فہم ادراک ہو، اس کی ذات کو پہچاننا مکمل طور پر، اس کے بارے میں جاننا. سب سے پہلے تو اپنی ذات ہی آ جاتی نا. خود کو نہیں پہچانیں گے، خود کو نہیں جانیں گے تو اللہ تک، اپنے رب تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو جاننا، اپنے رب کو جاننا، معرفت، آگہی حاصل کرنا. کاموں میں پختگی سے مراد کیا ہے؟ جو کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں علم ہو کہ ہم صحیح بھی کر رہے ہیں، درست کر رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی ریزن ہی نہیں ہے، کوئی لاجک ہی نہیں ہے. کسی کام کے کرنے کا جواز پیدا کرنا کہ یہ کام کرنے کا مجھے یہ اخروی فائدہ ہوگا. دیکھیں، کچھ کام ایسے ہیں جو دنیا کے لیے بھی ضروری ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پچھلی آیت میں اگر جائیں تو ہمیں تجارت کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا. تو تجارت اگر ہم کر رہے ہیں تو دنیاوی اعتبار سے تو جائز ہے، لیکن آخرت میں اس تجارت کا ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اگر اس میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ بھی اس تجارت میں سے کیا جائے اور پاک اور ستھرا مال خرچ کیا جائے، تو ہمیں اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا اور آخرت میں انعام بھی ملے گا. تو اس طرح سے کہ وہ کام جس کے کرنے کا جواز ہو، وہ کام جس کے پیچھے نیت صاف ہو، وہ بھی حکمت میں شامل ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 4، آخری پوائنٹ، حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے، یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے. اللہ اکبر. یعنی ہر ایک کو نہیں مل سکتی. میرا خیال ہے کہ حکمت یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی خاص بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے، اور جس کو عطا کر دی گئی گو کہ اس کے دل کو روشن کر دیا گیا. علم حاصل، آپ دیکھیں کہ میں دیکھوں، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دورائیں تو ڈگریوں کی بھرمار ہے. ہر شخص کے ہاتھ میں ڈگری ہے، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ اس نے 4 سال کی اگر یہ ڈگری ہاتھ میں پکڑی ہے، یہ 6 سال کی پکڑی ہے، تو اس سے اس نے کیا لرن کیا، کیا سیکھا، کیا چیز عمل میں لے کے آیا؟ تو اس وقت میں اور آپ بلینک ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے. ہم نے اپنی ذات کو پہچاننا ہے، اپنے رب کی ذات کو پہچاننا ہے، اپنے کام کے کرنے کا جواز تلاش کرنا ہے. یہ کام ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمیں دنیاوی کے ساتھ ساتھ اخروی کیا فائدہ دے رہا ہے، اور اگر یہ کام ہم کر رہے ہیں اور اس سے ہمارا اخروی نقصان ہو رہا ہے یعنی آخرت کا، تو ہم یہ کام نہ کریں. تو انشاءاللہ عز و جل ان باتوں کو جانتے ہوئے ہم نیکیوں کے بہت زیادہ قریب اور گناہوں سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے. اس آیت کا تعلق اگر پچھلی آیت سے لیا جائے، تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر پچھلی آیت میں جس طرح ذکر تھا کہ شیطان
بہکاتا ہے، شیطان اندیشہ دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تو مال بہت کم ہو جائے گا، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کیا تو تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلایا جاتا ہے شیطان کی طرف سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تجارت کرے وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا. تو اگر اب تم خود سوچ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ کس کی ماننی ہے، شیطان کی ماننی ہے یا اپنے رب رحمان کی ماننی ہے. خیال رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے، یعنی اس کے خزانوں میں بھی کمی نہیں ہے. اس کے وسعت اور اس کے علم کی دلیل یہی ہے کہ اللہ جس پر چاہے کرم فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم و عمل عطا کرتا ہے، خوف الہی، خشیت الہی، عقل اور اللہ اپنی معرفت وغیرہ بھی. یہ ایسی نعمتیں ہیں جو عطا کر دی جاتی ہیں اللہ کے فضل کی وجہ سے، خود کی تلاش کی وجہ سے، سچی طلب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اور یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کو کبھی زوال بھی نہیں ہے. تو جسے یہ نعمت مل گئی حکمت جیسی، اسے بہت ہی زیادہ بڑی بلائی مل گئی. لیکن یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی ہیں، اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو عقل کا استعمال کرنا جانتا ہے. جو عقل والا ہے وہی نصیحت پکڑے گا، ورنہ جو جاہل ہے اس کے نزدیک مال سے بڑھ کے تو کچھ ہے ہی نہیں. جس طرح گزشتہ 2 آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو جاہل ہے وہ تو مال سے محبت کرے گا، وہ تو دنیا سے محبت کرے گا. لیکن جو عاقل ہے، لیکن جو عالم ہے وہ عمل کرنے کو ترجیح دے گا. جو علم والا ہے وہ علم کو ترجیح دے گا. جو علم والا ہے وہ آخرت کو ترجیح دے گا. جو علم والا ہے وہ اپنے آپ کو پہچانے گا، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ خیر کثیر جیسی دولت عطا کرے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.